بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں. اور مجھے کہتے ہیں آر جے تبسم آپ کے ساتھ صدائے پختونخوا میں. آج کا پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کیا، اور انفیکٹ پروگرام تو ڈیزائن ہوتا ہے ہر ویک ہی، میں اس میں کوئی نہ کوئی ایڈیشن کرتی ہوں. لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ہفتے کسی نئے مہمان سے آپ کو ملواتی ہوں، اور ان کی اپنی ایک خوبصورت اور ایک اچھی ایبلٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ صرف پیش کرتی ہوں، بلکہ معاشرے میں سے پنپنے والی بہت ساری سی برائیاں اور ایسے کچھ پرابلمس، کچھ چیلنجز، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی سکسیس جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آج جو ایک خاتون ہے وہ میرے پروگرام کا حصہ ہیں. بیسیکلی ان کا تعلق پشاور سے ہے، اور آج کا جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بیسیکلی وہ اس حوالے سے ہے کہ سیاست اور صحافت میں ایک ریلیشن شپ ہے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، لیکن اس کا تعلق کسی خاتون سے ہونا یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے دماغوں میں اور ذہنوں میں اسٹیریوٹائپ کی ایک سوچ ہے کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ خواتین کا حصہ سیاست میں اور صحافت میں کبھی کامیاب رہا ہو، یا کبھی انہوں نے اچھے اقدامات اٹھائے ہوں. تو اگر ہم بات کریں ہماری محترمہ فاطمہ جناح کی، اگر ہم بات کریں شہید بے نظیر بھٹو کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ دو نام تو ہمیشہ سے میرے ذہن میں آتے ہی ہیں. اس کے علاوہ اگر پاسٹ میں جائیں تو بہت ساری ایسی ہڈن جیمز موجود ہیں کہ جہاں پر ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنے اراء میں سیاست اور صحافت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. تو ابھی جو ہے میں جو مہمان ہیں ان کو میں نے آج انوائٹ کیا ہے اسی وجہ سے کہ تاکہ وہ آج اس چیپٹر پہ بات کریں، اور اس حوالے سے کچھ ایک اچھی جو ہے معلومات بھی ہم سے شیئر کریں. اور دوسری بات یہ کہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ سیاست میں بھی خواتین موجود ہیں، ایون ابھی بھی ہیں. اور بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اب گریجولی سیاست اور صحافت میں خواتین کی شمولیت جو ہے وہ بہت زیادہ شامل ہوتی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جو خواتین جن میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری بچی یہ بڑی بڑی ہوگی، یہ ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی، یہ لائر بنے گی، یہ ہر ماں باپ کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، ہر پیرنٹس کے اپنے خواب ہوتے ہیں، ہر بچے کی بھی کچھ اپنی ایک جو ہے سوچ ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بھی بچی خاتون ہونے کے ناطے یا ینگ ایج پہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں اگر سیاست میں آ جاؤں، صحافت میں آ جاؤں تو ایسا کیوں، اٹس مین کہ اس کے ذہن میں دیر از سم تھنگ بیہائنڈ کہ وہ اس کو چینج کرنا چاہتی ہے، وہ اس میں کچھ تبدیلی لانا چاہتی ہے، یا اس کا جو انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے دیر از سم تھنگ کہ جس کی وجہ سے وہ آگے آ کر اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتی ہے. تو اس وقت جو ہماری گیسٹ ہیں ہم ان کو کال پہ لے لیتے ہیں اور ان سے ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم مریم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میم. ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے، آپ ٹھیک ہے؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں. اور مریم جلدی سے ابھی انٹروڈکشن تو میں چاہوں گی کہ آپ خود ہی اپنا کروائیں جتنی قابل آپ ہیں اور جس طریقے سے آپ جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، پھر اس کے بعد باقاعدہ سوالات کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. بہت شکریہ. مریم اور تھوڑا سا آپ کے لاؤڈ بولیے گا تاکہ آپ کی آواز تھوڑا سا جی کلیئر آئے. سب سے زیادہ جو خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہم جیسے جو اچھے اور نیو رائٹرز ہیں اور جو فلاحی کام کر رہے ہیں انہیں سامنے لے کر آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت جی، شکریہ. میرا نام مریم اعجاز ہے، کلمی نام مریم خان ہے، ہوں اور ماسٹرز میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، ابھی پی ایچ ڈی اسکالر ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نئی روشنی جو اخبار ہے لاہور، ملتان، اسلام آباد سے شائع ہوتا ہے، جی ان کی طرف سے میں آل کے پی کے کی بیورو چیف ہوں. رائٹ. اور اس کے ساتھ جو ہے میں فلاحی کام بھی کرتی ہوں. ہوں ریسنٹلی میری ایک کتاب آئی ہے راگ سے اٹھی عورت، دوسری ابھی پروسیس میں ہے، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد سب کے ہاتھوں میں ہوگی. پہلی کتاب کو تو بہت سراہا گیا ہے ہوں اور وہ آپ تک بھی پہنچی ہے ہوگی یقیناً. اچھا ماشاء اور اللہ. ہوں جی، جی اس کے علاوہ میں کچھ فلاحی کام بھی کرتی ہوں، لیکن وہ میں اپنی طور پر کرتی ہوں. باقاعدہ میرے ساتھ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس میں ہیلپ لے رہی ہوں، ہوں تو اس کا سلسلہ میں بہت کم کرتی ہوں. ہوں آج کل ایک میں نے جو سوچا ہے، کیونکہ یہ دور جو ہے ایسا دور چل رہا ہے کہ یہاں پہ کتابیں جو ہیں وہ بالکل بہت پیچھے چلی گئی ہیں. ہوں انٹرنیٹ، موبائل، یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ہوں اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ پرانی جو چیزیں ان کو دہرایا جاتا ہے. ہوں تو ابھی میں نے یہی سوچا ہے کہ یہ در مرجان کے نام سے میرا ایک ادبی رسالہ انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی شائع ہو جائے گا، اور وہ ہوں انٹرنیشنل لیول پر ہے. اس اچھا میں ویری انٹرنیشنل نائس. لوگوں نے
جی انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا، اپنی تحریریں بھجوا دی ہیں، ابھی ہم نے کمپوزنگ کے لیے دیا ہوا ہے، جو کہ ہم اوکے، نہ صرف پاکستان کی حد تک بلکہ انڈیا، جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ ان جگہوں پر بھی برسانا جائے گا، ویری اور نائس. رائٹر تو بھی ہمارے رسالہ ساتھ کس وہاں. حوالے سے ہے مریم، اب اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی وہ اصل میں ادبی رسالہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی بہت سے لوگ ہیں جو تحریریں لکھتے ہیں یا تو وہ سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کا بہت کم ریکارڈ رہ جاتا ہے. ہوں. تو ایسے جو لکھاری ہیں جو واقعی میں بہت اچھا لکھ رہے ہیں، میں چاہتی جی. ہوں کہ یہ ان کی تحریریں ہم تک پہنچے. پھر میں یہ فلاحی طور پر اپنے طور پہ کری، پھر ان سب کو ان کی ہارڈ کاپیز بھی بھیجوں گی، ہوں. اور لائبریریز میں بھی ان کا ریکارڈ ہوگا ہوں. کہ جب جسے ضرورت ہو وہ وہاں سے جو ہے اس ریکارڈ کو نکال لے سکیں. سکتے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ مریم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کافی تفصیل سے جو ہے آپ کی خدمات آپ نے ہم سے شیئر کی کہ آپ سر انجام دے رہی ہیں. وش یو ویری گڈ لک. آپ کو آپ جیسی کئی ایسی بہت ساری خواتین ہیں کہ جو ہمارے اس معاشرے کا حصہ تو ہیں ہی، لیکن ایک بہت ہی بہترین طریقے سے اپنا کام بھی کر رہی ہیں اور اپنا ایک نام بھی بنا رہی ہیں. مریم، آپ سے اب اس بات کا جو ہے میں آغاز کروں گی کہ سیاست اور صحافت جو کہ آپس میں بہت ہی ملے جلے بڑے نزدیکی جو ہے یہ کانٹینٹس ہیں، لیکن اس میں کسی خاتون کا آنا اور کسی خاتون کی شمولیت اس میں ہونا، تو سیاست اور صحافت میں آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ ایک خاتون کے لیے کیسا ایک جو ہے پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، اور کیا خواتین کو اس میں آنا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں تھوڑی وضاحت بیان کرنا چاہوں گی جی پلیز. کہ دیکھیں خواتین کو تو زندگی کا کوئی بھی پیشہ ہے اس میں ہمیشہ سے مسائل رہے ہیں، اور سیاست اور صحافت یہ ہمارے دو ایسے سوشل ایشو ہیں جس میں عورتوں کو کافی مطلب ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. اور سب سے پہلے تو خاندان کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے بھائی آپ فیمیل ہیں، اور چونکہ میرا تعلق کے پی کے سے ہے، چکدرہ سے ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ عورتوں کو زیادہ مطلب اس طرف نہیں آنے دیا جاتا. لیکن الحمدللہ میری جو عام فیملی ہے معاملات تو کافی. چھوڑیں، سیاست صحافت تو بہت زیادہ پھر مطلب کافی یعنی کہ سینسٹیو ایشو وہ ہے، پلیٹ فارم ہے، اور یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. جی جی جی. ابھی جہاں تک میری فیملی کی اگر میں بات کروں تو وہ سیاست میں ہے، لیکن میں ان کو اکثر کہتی ہوں میرا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جی. اور جہاں تک اپنے خواتین کے مسائل، تو دیکھیں سب سے پہلے تو خواتین کو جو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، کیونکہ میں خود اس چیز سے گزری ہوں، اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ عورت کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ چلیں مرد تو جو کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن عورتیں بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ دوسری عورت آگے نہ بڑھ سکے. تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ان کو جو ہراسمنٹ کے ایشوز آتے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر کسی عورت کو ان لوگوں نے آگے نہ مطلب وہ آگے نہ بڑھ جائے، اس کے لیے اس کے کردار کشی کی جاتی ہے. اور لیکن جتنا میں نے نوٹ کیا ہے، آج کل کی خواتین ایسی باہمت اور حوصلہ مند ہیں کہ وہ بس جو تان لیتی ہے وہ کرتی ہیں، اور جو کرنے والے لوگ وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، چاہے وہ سیاست ہو یا چاہے وہ صحافت ہو، وہ اپنا سکہ منوا کر دکھا دیتے ہیں کہ جی ہم لوگ کر سکتے ہیں. اور بعض مقام ایسے بھی آتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے یہ رپورٹ تیار کی جائے، اس کے انکار کی جو ہمیں باتیں سننی پڑتی ہیں، کیونکہ جو اچھا لکھاری ہے یا جو اچھا صحافی ہے، کیونکہ میں رائٹر بھی ہوں، وہ ہمیشہ اپنی دل کی سنے گا، اپنی دماغ کی، اپنی ضمیر کی. تو جب اسے لگے گا کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے وہ کرے گا، کیونکہ وہ آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو آگے لے کر جائیں، کہ سماجی، سیاسی، ہر طرح کے مسائل کو دیکھا جائے، فیمیل کے مسائل کو دیکھا جائے. لیکن یہ کہ ایک اچھا صحافی جو ہے وہ کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی بننا پسند نہیں کرتا، تو پھر اسے مسائل زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. اب یہاں پہ مریم مجھے یہ بتائیں کہ مطلب یہی دو چیزیں میں ساتھ لے کر چل رہی ہوں کہ سیاست اور صحافت میں چیلنجز کون سے آتے ہیں، جبکہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ بہت ٹھیک ہے، لیکن ایک خاتون کے بیک پہ کافی ہرڈلز ہوتے ہیں کہ جب وہ سیاست میں آتی ہیں یا صحافت میں آتی ہیں. ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے، جو میں نے دیکھا ہے، سب سے پہلے تو وہی بات کہ ان کو ان کی صلاحیتوں کو پہ ایک غیر ضروری طور پر تبصرے آتے ہیں، سوالات اٹھائے جاتے ہیں. جی وہ تبصرے آتے ہیں کہ نہیں یہ تو فلاں علاقے کی ہیں، انہیں کیا مطلب ہاؤنو ہے، یہ کیا کر سکتی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور خاتون سب ہیں، سے ان کو پہلی سیاست بات اور صحافت کا کیا پتہ. جی
جی جی جی بالکل، کہ ان کو تو اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. اچھا پھر دوسرا جو ہے، جب وہ بیچاری سامنے پھر بھی وہ اپنی قابلیت دکھا دیتی ہیں، دوسرا انہیں سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو موقع ملتے ہی نہیں ہیں، اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے، ان کی کردار کشی ہوتی ہے. پھر دیکھیں ان کو جو ہے آن لائن اور آف لائن دونوں صورتوں میں جو انہیں نا ہراسانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے بہت مشکل وقت ہوتا ہے، اور میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے. تعصب بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل، یعنی آپ موقع دیں اس خاتون کو کہ جنہوں نے ایک لائر یا ڈاکٹر یا انجینئر یا کسی بھی یا ٹیچر سے ہٹ کر جو فیلڈ چنی ہے، یہ بہت مشکل ہے. یہ وہ 9 to 5 والی جاب بھی نہیں ہے. مطلب اس میں کہ آپ بس سارے دن آپ آفس میں بیٹھے تھے، 5 بجے آپ کی چھٹی ہوئی اور آپ گھر چلے گئے. ایک سیاسی بندہ اور ایک صحافی رات 12 بجے بھی اگر اس کو بلایا جائے تو اس کو جانا پڑتا ہے. جی بالکل. اور ایسے ایسے علاقے ہیں، دیکھیں اکثر ہماری جو خواتین ہوتی ہیں، ابھی چلے میں تو بیورو چیف ہوں، میرے لیے بھی بہت کام ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک اپنا کام ہے. لیکن جو نمائندگان ہیں نا، ان کے لیے تو بہت مشکل ہے. ابھی میرے ساتھ کچھ خواتین نمائندگان ہیں، اور میں خود خاتون ہوں، تو میری حتن کوشش ہوتی ہے میں بالکل ان کو فلیکسیبل رکھوں، ان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کروں کہ اور عورتیں بھی نکل کر سامنے آئیں. بالکل، میں اسی طرف ابھی آنے والی تھی کہ جو فیلڈ رپورٹنگ کرتی ہیں مریم، اس حوالے سے پلیز بتائیے گا کہ سب سے زیادہ تعصب کا شکار وہ ہوتی ہیں، کمنٹس کا شکار وہ ہوتی ہیں، جملہ بازی جو ہے جس کا مطلب استعمال کیا جاتا ہے، جملے کسے جاتے ہیں، یا پھر وہ اگر بیچاری فیلڈ رپورٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک ہجوم لگ جاتا ہے. یعنی ایسے بہت سارے چیلنجز ہیں کہ کافی فیملز ڈسٹرب ہوتی ہیں. فیلڈ رپورٹنگ ہوتی ہے نا، فیلڈ رپورٹنگ، اس میں صحافت کا جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ خواتین صحافیوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کو سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں، ایک فیمیل ہے، اور پھر گھر والے بھی رات کے ٹائم پر انہیں کبھی باہر نہیں نکلنے دیں گے اگر انہیں اجازت مل بھی گئی ہے. پھر یہ کہ انہیں ایک ہجوم میں جو ہراسانی ہوتی ہے، وہاں پہ ان پہ جو سوال کے مطلب وہ بیچاری بھی سوال کر ہی رہی ہوتی ہے، اور 20 اچھا مردوں کی سچ پوچھیں، سوری میں تمام جو مرد حضرات ہیں ان سے معذرت کرتی ہوں، یہ سب کے بارے میں نہیں ہے، لیکن حقیقت ایسا ہی ہے. لیکن کچھ ایسی کہ کمیونٹیز ہیں جو کہ ایسا کرتی ہیں، ان کی رپورٹنگ پر توجہ نہیں ہوتی، ان کی یا تو لڑکی کی وہ ڈریسنگ پر توجہ ہوتی ہے، یا اس کے فیس پر توجہ ہوتی ہے، یا اس کے جسم پر توجہ ہوتی ہے. تو دیکھیے وہ اتنے مطلب ایک 100 کا مجمع ہے، 50 کا مجمع ہے، تو اس میں کم از کم 10 آنکھیں، 10 لوگ تو ایسے ہوں گے نا جو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور حتن کی کوشش ہوتی ہے کہ بس کسی طرح سے اس کے ساتھ ٹچ ہو جائیں. سوری میں بہت بولڈلی بول رہی ہوں، شاید نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے. اور پھر دوسرا دور دراز علاقوں میں جانا، پھر یہ جو ہے جو بعض حلقے ہیں ان کا عدم تعاون جو ہے، پھر رات کے اوقات میں یہ رپورٹنگ کرنا، پھر سوشل میڈیا پر جو یہ منظم بدسلوکی ان سے کی جاتی ہے، وہ مسائل ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جو صحافی خواتین ہیں وہ جنگلی علاقوں میں، یا یہ جو قدرتی آفات آ جاتی ہیں، یا یہ انتخابات جب ہوتے ہیں عدالتوں میں اور پارلیمنٹس میں، مطلب ہر اہم جو محاذ ہی میں کہہ سکتی ہوں محاذ پر یہ جو پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو کامیابی سے نبھا رہی ہیں. میں آپ کی جی بالکل مریم، میں آپ کی بات کے ساتھ 100% نہیں، میں 200% اس بات پہ یہ اتفاق کروں گی کہ ایک صحافی اور ایک پولیو ورکر اگر وہاں پر سیلاب ہے، وہاں پہ برف بھی، میں کہتی ہوں نا کہ منوں کے حساب سے اگر وہاں پہ برف بھی پڑ گئی ہے، لیکن یہ رپورٹرز آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے، پولیو ورکرز آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کبھی کسی بھی موسم کو نہیں دیکھتے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دفتری اوقات ہوتے ہیں، آپ نے چھٹی منا لی، 9 to 5 آپ چلے گئے، آپ کے تو ویکینڈز بھی آتے ہیں، لیکن خاتون صحافی ہیں یا اگر وہ سیاست میں ہیں، ان کی تو کبھی چھٹی بھی نہیں ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی. پچھلے دنوں میں فیملی کے ساتھ ہی گئی ہوئی تھی اسکردو، تو جب ایک تو نیٹ کا ایشو تھا، جی بالکل ایسے علاقوں میں نہیں ہوتا. میں نے فوراً سے جیسے ہی نیٹ آنا میں نے ساری رپورٹس دیکھنی، ان کو کلیئر کرنا. تو مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ کیا فائدہ اگر ہم لوگ یہاں آئے اور آپ ابھی بھی اپنا کام کر رہی ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ جو بندہ اپنے پیشے سے محبت کرتا ہے تو اس کو نہیں ہے نا، سنسیئر اور رہنا اگر پڑتا وہ ہے. بالکل، اور اگر اپنے پیشے سے ہم لوگ مخلص نہیں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کامیابی ہو سکتی ہے. نہیں تو میں چاہتی تو میں میری جو جونیئر ہے میں ان کو کہہ سکتی تھی یہ کام آپ کر لیں اور میں جا رہی ہوں، تھوڑا ریسٹ کرنا چاہ رہی ہوں. جی لیکن نہیں، جو کام میرا ہے وہ مجھے کرنا ہے.
بالکل ایسے ہی ہے. مریم مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین جو کہ سیاست میں آتی ہیں، اور مجھے پتہ ہے ہر بات کا، مجھے بھی اندازہ ہے، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کتنے پرابلمز آتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں، جی اور جیسے کہ آپ نے وضاحت بھی کی کہ ظاہری بات ہے کہ یہاں پر دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، لیکن ایک سیاسی خاتون جو ہے وہ ہر جگہ پر کھڑے ہو کے، چاہے وہ کیبنٹ ہے، اسمبلی پہ موجود ہیں، کسی بھی جگہ پہ وہ آواز اٹھاتی ہیں. لیکن چونکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن چونکہ آپ اس تجربے سے گزر رہی ہیں اور آپ گزر چکی ہیں، ہمارے ملک کی ترقی میں یا کسی بھی ملک کی ترقی میں جو خاتون صحافی ہیں یا وہ سیاست میں ہیں، وہ کتنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جی ماشاءاللہ، آپ بہت اچھے کوشچنس کر رہی ہیں، اور یقیناً تھینک جو یو. جو یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کے لیے بھی کافی ہیلپ فل ہوگا. جی بالکل. دیکھیے بھی کسی بھی معاشرے کی ترقی جو ہے اس وقت زیادہ متوازن ہو سکتی ہے جب اس کی آبادی کے تمام طبقات کو جو ہے فیصلہ سازی میں مؤثر نمائندگی حاصل ہو. اب جیسے میں خواتین کی بات کرنے چاہ رہی ہوں، خواتین سیاست میں شامل ہو کر تعلیم، صحت، سماجی تحفظ، بچوں کی فلاح اور خواتین کے حقوق، ماحولیات، مطلب معاشی ترقی جیسے شعبوں میں نئی سوچ اور عملی تجاویز پیش کر سکتی ہیں. ان کی شرکت سے قانون سازی جو ہے زیادہ جامع بنتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ ہے، بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں میل نہیں جا سکتے. اچھا چلیں ہم اپنے علاقے کی بات کر جی لیتے ہیں. جی. وہاں پر گھروں میں یہ جو کمپین چلتی ہے تو وہاں پہ جو سیاسی فیمیل آتی ہیں اور گھر کے اندر آتی ہیں، اور وہ جو گاؤں کی عورتیں ان کے پاس بیٹھتی ہیں اور بڑے اچھے سے بات کرتی ہیں، جو سیاسی خواتین، اس سے ان عورتوں کو بڑا حوصلہ ملتا ہے. وہ فخر محسوس کرتی ہیں کہ اچھا یہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ ہمارے پاس آئی ہے. تو اس سے کیا ہے کہ ان میں ایک حوصلہ ہوتا ہے. پھر جب وہ ووٹنگ کے لیے جاتی ہے، ووٹ ڈالنے کے لیے جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک نیا قدم ہے. تو کافی اچھا ہے. اور جہاں تک صحافی کی بات ہے تو صحافی تو فیمیل اپنا کردار ادا کر ہی رہی ہیں. اگر ہمارے جمہوری ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں تو عوامی مسائل کے حل میں مطلب یہ دونوں مل کے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں. مطلب یہ جو کہ ترقی یافتہ ریاست تو وہی ہوتی ہے جہاں پہ صرف خواتین ووٹر نہ ہو، بلکہ اس کی باقاعدہ جو ہے ایک پالیسی بنائی جائے، ایک پالیسی سازی ہوتی ہے جس میں ہم کردار ادا کر رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مریم یہ بتائیں کہ مطلب میں اپنے نظریے سے جب دیکھتی ہوں، میرے اپنے جب خود کے ایک پرسنل مشاہدات ہے، پرسنل آبزرویشن ہے میری، ذاتی طور پر بہت ساری سٹوریز سامنے آتی بھی ہیں، اور کوئی بھی لائر یا ڈاکٹر یا انجینئر یا ٹیچر یا کوئی بھی، یا وہ نرس ہے، کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے، بٹ کسی حد تک ان کی لائف مینج ہو جاتی ہے. مطلب اف دے آر میرڈ، بچوں کے ساتھ ہے، ہسبینڈ ہے، گھر ہے، سو ماشاء اللہ بڑی اچھے سے چیزوں کو ٹیکل کر پاتے ہیں. بٹ ہماری معاشرے کی 3 ایسی خواتین جس میں وہ میڈیا سے ہیں، سیاست سے ہیں یا صحافت سے ہیں، لیکن ان کے لیے گھر، بچے اور ظاہری بات ہے کہ اپنی فیملی اور اپنا پیشہ ایک ساتھ لے کر چلنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. آپ کو کسی وقت بھی کوئی بھی ٹاسک آ جاتا ہے اور آپ کو اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. آپ بھی چونکہ اس زندگی میں موجود ہیں، ماشاء اللہ آپ اس چیز سے گزر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا اور اس کو مینج کرنا کیسے آسان ہے؟ اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے مائی ڈیئر کہ ہم لوگ گھر کا جو پہلا ماحول ہوتا ہے نا، جیسے میں اپنی والدہ کی بات کروں، وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں تھی، بچے وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھی، لیکن جب وہ اکثر میری پی ٹی ایم میں جاتی تھی تو وہ اس طرح سے گفتگو کرتی تھی کہ میری ٹیچر سمجھتی تھی کہ شاید بہت ہائی ایجوکیٹڈ، بہت مطلب بہت ہائی ایجوکیٹڈ ہے. کوالیفائڈ ہے نا. بالکل بالکل. بالکل صحیح صحیح. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے. ابھی ہماری والدہ نے ہمیں جیسے میری تربیت ہوئی ہے، میں خود پڑھ بھی رہی ہوں، میرے ماشاء اللہ سے 2 ٹوینز ہیں 6 ایئر کے، اور ایک 3.5 ایئر کا چھوٹا بیٹا ہے، اور ساتھ میں صحافت بھی کر رہی ہوں، میں رائٹر بھی ہوں، اور مختلف تنظیموں میں بھی ہوں میں. تو میرا جہاں تک میرا نظریہ ہے، میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے کہ کتنا مشکل ٹاسک ہے مریم، کہ آپ اتنی مشکل مطلب فیلڈ سے وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ بینگ اے خاتون آپ گھر، بچے، نہ صرف وہ بلکہ اپنی ذاتی لائف کو بھی آپ مینج کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بہت ایک مشکل ٹاسک ہے چیزوں کو ساتھ مینج کرنا. جی بالکل. اچھا بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، انہیں پارک لے کے جانا، ان کے ساتھ والی بال کھیلنا، اور یہ سب میں کہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کل کو وہ بچے کہیں کہ ہماری مدر تو بس ایک صحافی تھی یا ایک رائٹر تھی، ہمیں کب ٹائم دیا. تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے گھر سے کوئی کمپلین نہ ملے.
اور ایز اے صحافی میں کہتی ہوں کہ مجھے معاشرے سے کمپلین نہ ملے، اور اپنی ذات سے میں کہتی ہوں کہ نہیں، میں جو ہوں مجھے اپنے آپ سے کوئی کمپلین نہ ہو. تو جب میں یہ سب چیزیں دیکھتی ہوں اور میں الحمدللہ بڑے اچھے سے مینج کر لیتی ہوں. مشکلات تو دیکھے ہیں، اور ایک جملہ بولنا چاہوں گی یہاں پہ. بہت سے لوگ میں نے دیکھا گھریلو عورتیں ہوتی ہیں، بس صفائیاں کی اور گھر کا کام کیا، اور پھر بھی ان کے گلے شکوے بہت ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ مرد حضرات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مطلب ہمارا آج کل کے معاشرے میں یہ ہر بندے کی زبان پہ کوئی نہ کوئی گلا شکوہ ہے. تو وہ ہزار نعمتوں کو نہیں دیکھتے، اور جو آزمائش آ جاتی ہے اس پہ گلا شکوہ کرتے ہیں. تو ایک خوبصورت سا جملہ بولنا چاہوں گی جی کہ یہ دنیا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر یہاں بھیجا تھا، لیکن لوگ گلا کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے سکون کیوں نہیں ہے. بھائی یہ تو جگہ ہی امتحان کی ہے نا. تو اگر ہر بندہ یہ سوچے امتحان کی جگہ ہے اور ہم نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، تو کوئی بھی مشکل نہیں لگے گی. بالکل، چیزوں کو مطلب سمجھنا، ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ میں ویورز آپ سب کو اس وقت بتانا چاہوں گی کہ جس بات پر ابھی ہماری بات ہو رہی ہے، جو ٹاپک ہے ہمارا کہ کس طریقے سے خواتین سیاست میں، صحافت پہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. انہی میں سے ہماری یہ مریم صاحبہ بھی ہیں کہ جو کہ اپنے لیول پہ ایک بہت ہی بہترین صحافت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے جتنی ان کی نمائندگان ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتی ہیں، اپنی پرسنل لائف کو مینیج کرتی ہیں. سو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے. مریم، نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہاں ابھی کافی ینگ ایج گرلز بھی آ رہی ہیں اس فیلڈ میں. سو دے تھنک اباؤٹ کہ مطلب میڈیا میں اگر ہم جوائن کر لیں گے تو اس میں ہمیں یہ نہیں کہ بس صرف اتنا ہی کرنا ہے نا کہ بس کیمرہ پکڑنا ہے اور لائک مائک پکڑنا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے. لیکن جو بولنا ہے، جو چاہے وہ سیاست میں بولنا ہے یا صحافت میں بولنا ہے، جو آپ کی کمیونیکیشن ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے جی، کوئی بھی شعبہ زندگی ہے ہمارا تو اس پہ عبور حاصل ہونا بہت ضروری ہے. True. اور یہ ایک میسج بھی ہے، اور ایک جو ہے میں بتانا چاہوں گی کہ اگر اس میدان میں کامیابی کے لیے مضبوط کردار ہو، اعلیٰ تعلیم ہو، اور پیشہ ورانہ مہارت ہو، اور اسی طرح سے تنقیدی سوچ بھی ہو، کیونکہ ہم پہ تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ اس تنقید کو برداشت کر لیں. پھر دیانت داری ہو، اور جو قائدانہ ہم لوگوں کی صلاحیتیں ہیں وہ بھی ہو، ایک خود اعتمادی ہوگی ہم میں تو ہم تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم کیمرہ پکڑ لیں گے اور بس ہم لوگ بن گئے، نہیں، بالکل بھی نہیں. ہمیں اپنے نالج، اپنی اسٹڈی، بلکہ نہ صرف قومی بلکہ قومی اور عالمی جو جتنی بھی صورتحال ہیں، ہمیں ہر وقت ان کو ریڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے. اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے عالمی لیول پہ کیا مسائل ہیں. مطلب اگر آپ ابھی مجھ سے پوچھ لیں گے کہ ایران امریکہ کے کیا مسائل چل رہے ہیں، میں اس سے بتاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ اسے میں دیکھ رہی ہوں، اسے میں سمجھ رہی ہوں، اسے میں ایگزیکٹلی پڑھ آپ نے رہی اپنے ہوں. آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں. جی بالکل. بالکل. اور خود اعتمادی، اور جو مین چیز ہے ایک خود اعتمادی ہو، انسان کو اپنے آپ پہ اعتماد ہو کہ ہاں میں یہاں پہ ٹھیک اور یہاں پہ غلط ہوں. اور ایک اس کا اتنا ظرف ہو کہ جب آپ کو غلط کہا جا رہا ہو اور آپ غلط ہیں تو اس کو قبول کریں. مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے اگینسٹ ہو جائیں. یہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں اس میں مریم کہ سیاست میں اور صحافت میں آپ کبھی غلط بیانی استعمال نہیں کر سکتے، نمبر 1. بالکل. اینڈ ڈیفینیٹلی نمبر 2 یہ کہ آپ اس میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ تو صحافت بالکل. کے ساتھ ایک کھیل ہے کہ آپ نے مائک اٹھایا اور آپ نے بتایا کہ کل یہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا تھا اور میں رپورٹنگ کر رہی ہوں، اس وقت میں اس ادارے سے ہوں. تو ڈیفینیٹلی یہ تو سیاست و صحافت وہ چیز ہے کہ کوئی بھی ایڈ اور کمرشل میں چلنے والی ایک اداکارہ اگر یہ کہہ دیں کہ آج میں بالوں میں یہ شیمپو لگاتی ہوں تو ہم اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ شیمپو سے بال اچھے ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ صحافت میں بھی ہم یہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ جو اس نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے. تو جی بالکل. آئی تھنک یہ چیزیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور اچھا، نیکسٹ کویشچن کی طرف اب جائیں گے کہ خواتین کو سیاست و صحافت میں آگے بڑھنے کے لیے اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کن صلاحیتوں اور خصوصیات کی ضرورت مزید ہے اور ان کو اس کو امپروو کرنا چاہیے؟ اچھا، میرے خیال سے سب سے پہلے تو جن کے والدین ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، جی، والدین کی سپورٹ ہو، شریک حیات ہے تو ان کی سپورٹ ہو، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور ان کو جو ہے ایک عملی طور پہ بھی تعاون فراہم کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ جو آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہیے. نہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ ابھی لیٹس سپوز میں ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ بندی مجھ سے اچھی ہے، تو اگر ٹائم ہوا تو ایک میں چھوٹا سا واقعہ پھر بیان کروں گی اس سوال کے بعد. جی بالکل ٹائم ہے، آپ بولیں. جی،
تو اگر مجھے لگتا ہے یہ بندی مجھ سے اچھی ہے تو میں اسے اپریشیٹ کروں گی، نہ کہ میں اس کے بارے میں غلط بیانی کروں گی یا میں کوئی پریپوگنڈے کروں گی کہ اس بچی کو یا اس لڑکی کو میں یہاں اپنے سے آگے نہ آنے دوں، یہ تو صرف پلیٹ فارم میرے لیے ہی بنا ہے اور ہر طرف مریم ہی مریم ہو باقی کوئی نہ ہو، تو یہ بہت غلط ہے۔ مطلب اس ایمانداری سے اگر ہم لوگ چلیں کہ ایک دوسرے کے لیے راستہ بنائے، میرا یقین ہے اپنے اللہ پاک پر، جب ہم دوسرے کے لیے راستہ بناتے ہیں نا تو اللہ پاک ایسے ایسے ہمارے راستے بناتے ہیں جہاں ہمارا رحم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بالکل، راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں پھر چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، لیکن دو باتیں ہیں کہ آپ ان دو باتوں کا ہمیشہ اگر خیال رکھتے ہیں، آپ لائل ہیں اپنے پیشے کے ساتھ اور لائل ہیں آپ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، چاہے آپ سیاستدان ہیں چاہے آپ صحافی ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ، اور دوسری بات میں مریم میں ایک ایڈ یہ بات کرنا چاہوں گی اس میں کہ سیاست میں اور صحافت میں آئی تھنک، کیونکہ میرا تو تجربہ اس سے صحافت سے تو خیر بالکل یعنی کہ آلموسٹ کافی قریب ترین ہے، لیکن سیاست میں اتنا نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں آپ کو کبھی بھی جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ عوام میں انتشار پیدا کر دیں۔ ایسا ہی ہے، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا ضرور۔ اصل میں جی دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے سب سے پہلے بات کی کہ انسان کے اندر اتنی قوت برداشت ہو کہ وہ تنقید جب اس پہ کی جائے وہ اس کو برداشت کرے۔ بالکل، غالباً آپ کے چوتھے پانچویں سوال پر میں نے یہ والا جواب دیا تھا۔ آپ نے بالکل اپنی بات کی ہے۔ بالکل پتہ ہے، یہ مجھے معلوم ہے کہ ہم پہ بہت تنقید کی جاتی ہے، اچھا پھر ہم اگر کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں بنتے تو ہمیں بہت بھلا کہا جاتا ہے، تو بس برداشت کرنا ہے نا، کیونکہ یہ ہماری فیلڈ کا حصہ ہے اور یہ جو فیلڈ ہم نے چوز کی ہم نے اپنی مرضی سے کی ہے۔ اور میں تو آگے بھی یہی کہوں گی، سیاست اور صحافت یہ دونوں شعبے ایسے ہیں جب بھی کوئی اس میں جانا چاہے سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں کہ انہیں ان چیزوں کا، مشکلات کا یا کیسے نیگیٹو رویے کا سامنا، پازیٹیو چیزوں کو بعد میں وہ دیکھے لیکن نیگیٹو کو پہلے دیکھے تو پھر اسے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ میں بہت ہی ایک ایسا کوشچن آپ سے بھی کرنے والی ہوں جو کہ ہے تو بالکل جنرل ہے، اور لیکن جو ہمارا آنکھوں دیکھا حال ہے اس کی وجہ سے مجھے بہت عجیب بھی فیل ہوتا ہے، مجھے پریشانی بھی ہوتی ہے اس بات کی کہ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ ملانے والا، تو صحافی نہیں ہوتا ہر بندہ مائک اٹھانے والا کہ وہ صحافی بن جائے۔ یہی بات ہے نا، بالکل ایگزیکٹلی۔ لیکن جو میں سوال کی طرف آ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں ایک سب سے پیچیدگی جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ رپورٹنگ کے لیے نکلی ہے تو یہ ایسے کپڑے کیوں پہن کر آئی ہے۔ اب یہ جو ملبوسات کی سلیکشن ہے، سیاست میں آپ کھڑے ہیں، اسمبلی میں آپ کھڑے ہیں، اگر آپ نے کس قسم کی ڈریسنگ کی ہے یا آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں آپ نے کس قسم کی ڈریسنگ کی ہے، اس پر بھی بہت زیادہ بلنگ ہوتی ہے، ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس پر آپ کیا روشنی ڈالیں گی مریم کہ کیا یہ چیز کرنا کہ اس نے ایسے کپڑے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا جب ایران سے ٹیم جو ہے پاکستان پہنچی تھی اور ظاہری بات ہے امریکہ سے بھی آئے تھے، اور جو ایک کولیبریشن میں ایک پیس کا کردار ادا کیا تھا پاکستان نے، تو اس میں ہماری جو ہے ایک خاتون صحافی موجود تھیں، ایک ایران سے موجود تھیں، تو اس کے اوپر یہ کویشچن اٹھا تھا کہ انہوں نے کس قسم کے کپڑے پہنے تھے اور ایران کی خاتون کو دیکھو کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور باقاعدہ کہ ان کا وہ کنٹینٹ چھوڑ کے لوگ ان کے کپڑوں کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی ڈریسنگ کے حوالے سے یا اس حوالے سے ہم پر انگلی اٹھا رہا ہے تو سب سے بڑی غلطی ہماری اپنی ہے۔ جی بالکل، جو ہم ڈریسنگ کا ایک ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ہمیں معلوم ہے ہم نے باہر 50 مردوں میں کھڑے ہونا ہے، اور صرف کیمرہ ان پر نہیں ہوگا، کیمرہ ہم پر بھی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایسی ڈریسنگ کا انتخاب، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ بالکل ہی ابھی اچھا بس، کیونکہ یہ دونوں فیلڈ، یہ دونوں راستے نا آپ کو فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ 9 to 5 دفتر کا کام نہیں ہے، یہ بالکل فیلڈ میں کرنے والا کام ہے، فیلڈ میں کرنے والا کام ہے۔ اتنا مطلب ہم لوگ تو پاکستانی ہیں، اور ایک دیکھیں پاکستانی مرد ہو یا عورت، ہمارا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض ہے، اور بڑے اچھے اور اتنے مہذب، اتنے پیارے پیارے ڈیزائن کے کپڑے آتے ہیں، آپ بہت گریسفل لگتے ہیں، اور یہ بہت ہی بالکل کافی ڈیسنٹ شعبہ ہے یہ سیاست اور صحافت۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ سیاست
تو چلیں ٹھیک ہے، ہم لوگ سیاست کو کہتے ہیں، وہ لوگ تھوڑا سا ان کی مجبوری ہوتی ہے یا تو وہ خود کو اتنا نہیں کر سکتے، لیکن ہاں صحافی جو ہے، صحافی کے لیے مسائل ہیں، سیاست والوں کے لیے تو مسائل ہیں لیکن انہیں سپورٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن صحافی جو ہے وہ صحافی کو زیادہ سپورٹ نہیں ملتی، بالکل. 70% تو اس کی اپنی شخصیت کو ہی دیکھا جائے گا، بھائی اس نے یہ ڈریسنگ کیوں کی ہے، اور واقعی میں وہ چیز مجھے بھی اچھی نہیں لگی تھی. اور میرے خیال سے تو ایک صحافی کو اس چیز کا، کیونکہ میں سیاست میں نہیں ہوں، لیکن ہاں سیاسی فیمیل سے میرا جو ہے وہ اچھا، میرے ساتھ کافی ماشاء اللہ سے پولیس کی فیلڈ میں لیڈیز ہیں، وہ خود کو اتنا اچھا کور کرتی ہیں، اتنا اچھا انہوں نے بہت شرٹ، اور انہوں سوبر نے طریقے سے، بیلٹ بالکل. لگا کے، اور مطلب ان کی شرٹ بھی تھوڑی سی لانگ ہوتی ہے، وہ چاہے تو پینٹ کے اندر بھی کر سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں کرتی، وہ کتنی ڈیسنٹ لگتی ہیں. تو ایک بندہ صرف یہ کہ میں صحافی ہوں اور میرے پاس کیمرہ ہے اور وہ ہے مائک ہے، اور میں جو ہوں ایسے لباس میں جاؤں تو اپنے پہ ان معاملات میں خود پہ تنقید کروانا، تو وہ یہ آبیل مجھے مار. ایگزیکٹلی. اور وہی وجہ آ جائے گی کہ پھر اس کی وجہ سے جو ریسٹ آف پیرنٹس ہیں، جو فیملیز ہیں، وہ آپ کو اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ فلاں صحافی جو ہے، خاتون صحافی، وہ مائک لے کے وہاں پر کھڑی تھی، اب انہوں نے جو جھمکے پہنے تھے یا جو میک اپ کیا تھا، جی یہ جیسے کپڑے پہنے، فار ایگزامپل میں ایک بات کر رہی ہوں، اس کے اوپر جی جو جی بلنگ ہوگی، جو ہراسمنٹ ہوگی، اس کی وجہ سے 10 قسم کے جو پیرنٹس ہیں وہ یہی بات کریں گے کہ نہیں، آپ کو سیاست میں نہیں آنا، یا سیاست نہیں، سوری، بلکہ صحافت میں آپ نے نہیں آنا، دیکھیں. کیونکہ اس میں میں یہ ایک ہو بات سکتا ہے. یہاں پہ وضاحت کرنا چاہوں گی. جی سیشنز ہوتے ہیں نا، جی سیشن جی جی. ایجوکیشن میں. ہوں ابھی جو میں فلاحی کام کر رہی ہوں ایجوکیشن کے، ہم لوگ جی. سیشنز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہوں اور اس میں ہم لوگ جاتے ہیں، میک اپ بنانا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، انسان کو اپنی ذات پہ آپ چلیں ہلکا پھلکا کر بھی لیں تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ فیمیل کے لیے میک اپ بنا ہاں، ہے، آج بلکہ کل تو آپ نے مرد بھی جو کہ کر فیلڈ رہے آفیسر ہیں، آپ نے اٹریکٹیو ہیں. چیزیں آپ نے نہیں اپلائی کرنی ہوتی جی پھر کہ. جی جی. ہوں تو یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ جو ان کی بھی سیشنز ہونے چاہیے، ہوں اور اگر یہ سیشنز ہو جائیں تو ان کو ایک لباس کے حوالے سے بھی بتایا جائے. ابھی ہوں میرا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے 1-2 چینل والوں نے آفر کی ہے جی. کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ پروگرام کریں. ایشو اوکے. کہاں پر آیا کہ میں نے کہا میں ماسک لگا کر کروں گی، اور انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ماسک نہیں لگانا ماسک ہوگا، آپ آپ کو ہٹائیں گے ایسے اور آپ بیٹھنا پروگرام ہوگا. کریں. ہوں تو میں نے کہا نہیں، آپ کو تو مطلب ایسا بندہ چاہیے جو آپ کے پروگرام کو آگے لے کر چلے. میں اپنا اگر میرے چہرے پر کوئی میرے پیچھے 10 لوگ مجھے لائک کر رہے ہیں تو پھر میں اس جگہ پہ جانے سے نہ آپ جانا کو بہتر تو ہے میرے میرے لیے. چہرے کے علاوہ آپ کو میری باتیں، میرا کنٹینٹ، میرے ایکسپیرینس سے کنسرن ہونا چاہیے نا، مطلب جی انسٹیڈ آف جی کہ جی آپ یہ کہیں کہ ماسک آپ ریموو کر کے بیٹھیں گے. بالکل. اور جو فیمیل صحافی ہیں ان کے لیے میرا میسج یہ بھی ہے کہ بھائی آپ صحافت کر رہے ہیں، آپ اچھا ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ بچیاں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ میم ہمیں انٹرنشپ جو ہے چاہیے، کیونکہ ابھی جی بی ایس کے لیے آئی تھنک وہ جو ہے HEC نے کہا ہے کہ وہ مسٹ ہے. تو ان کو میں نے رائٹ. کہا کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ گھر میں بیٹھیں، میں آپ کو چیزیں بھیجوں گی، آپ اس کی پروف ریڈنگ کر کے مجھے بھیجیں اور بس آپ کا ہو جائے گا انٹرنشپ. میں آپ کو کیوں لوگوں کے دفتروں میں بھیجوں اور طرح طرح کی، کیونکہ وہ چھوٹی بچیاں ہیں، نادان ہیں، ان میں بھی جس ایگزیکٹلی. لیول پہ وہ کس ایج کی ہوں گی. تو ان چیزوں کو اگر سب لوگ سمجھیں اور سب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلیں تو میرے خیال سے ہمارا معاشرہ بہت خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے. مریم، تھینک یو ویری مچ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اور جاتے جاتے بس آپ ایک سے میسج میں آپ سے لوں گی کہ آپ نئی نسل کی جو بچیاں ہیں، لڑکیاں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو سیاست یا صحافت میں اپنا ایک بیسٹ کردار ادا کرنا چاہتی ہیں یا اپنا کریئر بنانا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے خوابوں پر یقین رکھیں، ہوں اور علم جو ہے ان کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار سمجھیں، اور جی. دیانتداری اور محنت سے اپنے کردار کو کبھی نہ چھوڑیں. ہوں اور سیاست اور صحافت دونوں جو ہے خدمت خلق کے شعبے ہیں، ٹرو. اس لیے ان میں آنے کا مقصد شہرت نہیں بلکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی اگر ان کا مشن ہو ہاں. تو پھر وہ اس فیلڈ میں اپنا پاؤں رکھیں. اور تنقید پر گھبرانے کے بجائے اسے بہتری، اس میں اپنے مطلب بہتری کی طرف وہ آئیں، ان کا مطالعہ بہت گہرا ہو، اور جو جدید مہارتیں ان کو حاصل کریں. اور بس ایک آخری پیغام ہے میرا، جی نہ جی. صرف صحافی کے لیے، نہ صرف سیاست کے لیے، بلکہ ٹیچر کے لیے بھی ہے، کیونکہ آج کل ٹیچرز کے بھی بڑے ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. ہاں. تو پلیز یہ سچ انصاف جو ہے نا، ایک سچ اور ایک انصاف، ایسے ایسے اسکالرز دیکھیں جو بیٹھے ہوئے بیچارے، بس ان کے ٹاپک کو پروو نہیں ہو رہی ہے، کیا بس سچ اور انصاف کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. ٹرو. اور آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں بس وہ سوچیں کہ ہمیں ایک تو حقیقت پر مبنی فیصلہ کرنا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے. سچ کا ساتھ دینا ہے. ذاتیات نہ لے کر.
بالکل ٹھیک ہے مریم، تھینک یو ویری مچ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اور آپ کی بلکہ ابھی جب آف لائن آپ سے بات ہوئی تھی آف ایئر، تو آپ نے بتایا بھی تھا کہ کچھ آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے میرے پروگرام میں اپنی شمولیت آپ نے اختیار کی، آپ نے سپورٹ کیا اس ہمارے پروگرام کو. سو تھینک یو ویری مچ، تہہ دل سے بہت شکریہ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں یہی امید کروں گی کہ آج آپ کے پروگرام سے کافی ایک اچھی اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے، اور لوگ ڈیفینیٹلی اس سے کافی استفادہ حاصل کریں گے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ. اور جناب، تو یہاں پر جو ہماری گیسٹ تھیں ان سے تو ہم نے ٹائم لے لیا، باتیں کر لیں، لیکن میں صرف جاتے جاتے صرف ایک بات کروں گی، چونکہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں پکی سیاست دان ہوں، ڈیفینیٹلی میں نہیں ہوں، اور یا میں یہ کہوں گی کہ میں ایک پکی صحافی ہوں. ماشاء اللہ ہمارے پاکستان کی ایک کریم ہے کہ جہاں پر بہت بڑی بڑی خواتین صحافی ہیں اور اپنا ایک بہترین کردار ادا کر رہی ہے. مجھے ماشاء اللہ سب سے بہت پیار ہے، میں سب کی عزت کرتی ہوں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر یہ چیز آ جائے کہ آپ سیاست دان ہیں یا آپ خاتون صحافی ہیں، تو جو کنٹینٹ آج سے کئی ٹائم پہلے ایک اٹھا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، اگر آپ ماضی میں جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا. اور میں نے ابھی آپ کو جب میں نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا تب میں نے اس کے سٹارٹ میں آپ کو 2 نام آپ سے میں نے ڈسکس کیے تھے، کہ جس میں محترمہ فاطمہ علی جناح تھیں، ٹھیک ہے، یا شہید بے نظیر بھٹو تھیں. آپ نے ان کی ڈریسنگ دیکھی تھی؟ انفیکٹ آپ نے دیکھی ہے، سب نے دیکھی ہے، ہمارے بچوں نے، ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اب بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے بچے اب دیکھ رہے ہیں. تو بات میں ڈریسنگ پر نہیں اٹھا رہی، ایسا سوال میں ڈریسنگ پہ نہیں اٹھا رہی، میں بات صرف اس پہ کر رہی ہوں کہ اپنے کام پہ توجہ دینا زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ اس قسم کے شعبہ جات میں بطور خواتین آپ جو بھی پہنیں، آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ کو پسند ہے، آپ ڈیفینیٹلی اس کو استعمال کریں، وہ آپ کی اپنی من مرضی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں انتشار پیدا کرنے والی کچھ چیزیں کہ جس میں ہمارا اسلام بھی روکتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی رہتے ہوئے بینگ ایک فیمیل اپنا ایک کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. صدائے پختونخوا میں اس وقت میں لوں گی آپ سے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہے حیات پھر ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.